أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ ان کی مشہور و معروف کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، اور اس میں کافی ہفتوں سے ہم رود آخرت پہ ایمان لانے کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو پڑھ رہے ہیں۔ آج اس گفتگو کا اختتام ہوگا، تو اختتامی گفتگو میں کہتے ہیں امام صاحب: وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ مِنَ الْحِسَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْآثَارِ مِنَ الْعِلْمِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ وفي العلم الموروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجدہ۔ جو امور روز قیامت روز آخرت واقع ہوں گے ان کا تذکرہ کر رہے تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اس میں تذکرہ آیا ترازو کا، جو روز قیامت رکھا جائے گا ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے، ہمارے اعمال کے صحیفوں کو تولنے کے لیے اور صحب عمل کو تولنے کے لیے۔ تذکرہ آیا ان امور میں جو روز آخرت واقع ہوں گے، جہنم کے اوپر رکھے جانے والے پل کا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جس پہ سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ پھر تذکرہ کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آخرت سے تعلق رکھنے والے اس امر کا کہ روز قیامت لوگوں کا حساب ہوگا، اور یہ کہ لوگوں کو اعمال نامے دیے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ تذکرہ آیا اس حوض کا جو میدان حشر میں ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض سب سے بڑھ کر ہوگا۔ تذکرہ آیا اس شفاعت کا جو روز قیامت ہو سکے گی، اور یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب اس موضوع پہ آخری گفتگو کرتے ہوئے ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں: وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ۔ اصناف صنف ان کی جمع ہے، اقسام، انواع، کہ وہ امور جن پہ اخروی گھر مشتمل ہے ان کی دیگر اقسام، یعنی کہ کئی امور ایسے ہیں جو ذکر ہو چکے، لیکن اخروی گھر سے تعلق رکھنے والے کئی امور اور بھی ہیں جو ذکر نہیں ہو سکے، تو ان پہ بھی ایمان لانا ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا آخرت پہ ایمان ہے، تو آخرت سے تعلق رکھنے والے سبھی امور پہ ایمان لانا ہوگا۔ ان میں سے چند امور وہ ہیں جن کا تفصیل سے تذکرہ ہو چکا، اور کئی امور وہ ہیں جن کی طرف ابھی اشارہ ہوگا، اور کئی امور وہ ہیں جن کی طرف اشارہ بھی اس کتاب میں نہیں ہو سکا۔ سب پہ ایمان لانا ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن جن امور پہ مشتمل ہے روز آخرت، ان کی اقسام میں سے حساب کا ہونا، روز قیامت حساب ہوگا، والثوابی، اور کئی لوگوں کو ثواب ملے گا ان کے نیک اعمال پہ، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی پہ 10 نیکوں کا اجر و ثواب دیں گے۔ والعقابی، اور آخرت میں کئی لوگوں کو سزا ملے گی، گناہ کیے ہیں، برائیوں کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی، لیکن سزا کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ پہ ایک گناہ کی سزا دیں گے، 10 گناہوں کی سزا نہیں دیں گے۔ امام صاحب کہتے ہیں وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ، ان امور کی تفصیلات کہاں سے ملیں گی؟ کہتے ہیں ان امور کی تفصیلات مذکورۃ، مذکور ہیں، موجود ہیں، فی الکتب المنزلۃ من السماء، ان کتابوں میں جو آسمان سے نازل کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ تورات،
انجیل، زبور، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور قرآن کریم. لیکن جو تفصیلات آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، کیا وہ ساری کی ساری ہم لیں گے؟ یہ ایک سوال ہے. فی الحال امام صاحب کی گفتگو مکمل کر لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ان امور کی تفصیلات موجود ہیں آسمان سے نازل کی گئی کتب میں، والآثار من العلم، اور ان علمی روایات میں، الماثور عن الانبیاء، جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں. آسمانی کتابیں اور پھر انبیاء کرام کے اقوال جو ہم تک پہنچ سکے ہیں، ان میں یہ تفصیلات موجود ہیں. لیکن یہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. کچھ وہ ہیں جن کی تصدیق قرآن کرتا ہے، جن کی تصدیق صحیح احادیث سے ہمیں مل جاتی ہے، تو یہ معلومات لی جائیں گی، انہیں اپنے عقیدے کا حصہ بنایا جائے گا، اس لیے کہ قرآن میں یہ آ گئی، اس لیے کہ احادیث میں آ گئی. اور کچھ امور ایسے ہیں جن کا تعلق ہے گزشتہ کتب سے، گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے، لیکن ہمارا قرآن ان کی تکذیب کرتا ہے، تردید کرتا ہے، انہیں غلط قرار دیتا ہے، صحیح احادیث انہیں غلط قرار دیتی ہیں. تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو لینے سے انکار کر دیں اور انہیں غلط قرار دیں اور ان کا باطل ہونا لوگوں کے سامنے واضح کریں. تیسرے نمبر پہ وہ امور ہیں جن کا تذکرہ تورات میں آیا، انجیل میں آیا، زبور میں آیا، اور ہمارے قرآن سے، ہماری احادیث سے نہ ان کی تصدیق ہوتی ہے نہ ان کی تکذیب ہوتی ہے. تو ان کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی نے اصول دیا تھا کہ ایسی معلومات جب تمہارے پاس آئیں تو تم نے اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کی نہ تصدیق کرنی ہے نہ تردید کرنی ہے، خاموش رہنا ہے. کیونکہ ممکن ہے کہ وہ باتیں درست ہوں اور ہم ان کی تکذیب کر بیٹھیں، انہیں غلط قرار دے بیٹھیں، اور ممکن ہے کہ وہ باتیں غلط ہوں اور ہم ان کی تصدیق کر بیٹھیں. تو ایسے امور میں کیا کیا جائے گا؟ پھر خاموشی اختیار کی جائے گی. اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وفی العلم الموروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك ما یشفی و یکفی، وہ علم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں بطور وراثت ملا ہے، اس میں اتنا کچھ موجود ہے جس سے انسان کو شفا مل جاتی ہے، انسان کی تسلی ہو جاتی ہے، اور جو انسان کے لیے کافی ہے. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ پتا چلا کہ دین کا علم وراثت ہے، کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی. اور صحیح حدیث میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی وراثت میں لوگوں کے لیے مال چھوڑ کر نہیں گئے، سونا چاندی چھوڑ کر نہیں گئے، درم و دینار چھوڑ کر نہیں گئے. کیا چھوڑ کر گئے؟ علم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی وہ چھوڑ کر گئے ہیں. جو اس علم کو لے گا وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا وارث بن جائے گا. کتنے حصے کا وارث بنے گا؟ جتنا کوئی لے لے. اور یہاں پہ آپ کو کوئی روکے گا نہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی وراثت میں ہمارا حصہ بھی رہنے دو. ہر کوئی یہ وراثت لے سکتا ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو علم ہمیں بطور وراثت ملا ہے، اس میں آخرت سے تعلق رکھنے والے امور کے بارے میں اتنا مواد موجود ہے، اتنی آیات موجود ہیں، اتنی احادیث موجود ہیں جن سے انسان کی تسلی ہو جاتی ہے، انسان کو شفا ملتی ہے، اس کے سارے اشکالات کا، شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے. وہ یکفی، اور یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. کافی ہے، اس میں اشارہ ہے کہ ہمیں ان کو چھوڑ کر
آخرت کے بارے میں دیگر امور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روز آخرت یہ غیبی امور ہیں، غیبی امور کا پتہ ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں چلا سکتے۔ ہم اپنی عقل کے ذریعے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنت ایسے ہوگی، جہنم ایسے ہوگی، ایسا کچھ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ جو قرآن میں آ گیا، صحیح حدیث میں آ گیا، ہم اسی تک محدود رہیں گے۔ بزرگوں کے خواب یہاں پہ کام نہیں آئیں گے، کسی کی عقل یہاں پہ کام نہیں آئے گی، من گھڑت روایات پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا، ضعیف روایات کے اوپر بھی یقین نہیں رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھائیں گے۔ اب یہ چیز نہ قرآن میں آئی نہ کسی صحیح حدیث میں آئی، تو ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ نے بڑی بلند رکھی ہے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں، لیکن آپ کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹی روایات بیان کرنا، ضعیف روایات بیان کرنا، یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اور تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام بسا اوقات صحیح بخاری کی حدیث نہیں مانتے، صحیح مسلم کی حدیث نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے مسلک کے خلاف ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے علماء کرام ان کو نہیں مانتے۔ لیکن جب مبالغہ کرنے کی باری آتی ہے، بزرگوں کی شان بیان کرنے کی باری آتی ہے، صحابہ کرام کی شان بیان کرنے کی باری آتی ہے، نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے کی باری آتی ہے، تب ضعیف روایات بھی بیان کر جاتی ہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے اس موقع پہ، بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے ان چیزوں سے۔ آخر میں کہتے ہیں امام صاحب فَمَنِ ابْتَغَاهُ وَجَدَهُ، جو شخص یہ چیز طلب کرے گا وہ پا لے گا۔ کیا مطلب؟ جس کو آخرت کے تعلق سے معلومات چاہیے ہوں قرآن سے، احادیث سے، وہ محنت کرے، آگے آئے، اس کو مل جائیں گی، اس کو ان معلومات کو لینے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہتے ہیں فرقہ ناجیہ۔ فرقہ ناجیہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ۔ ناجیہ نجات پانے والا، جو جنت میں جائے گا، جو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اصل میں ان الفاظ میں اشارہ ہے ایک حدیث کی طرف جو آپ سب نے کئی بار سنی ہوگی۔ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہودی بھی کئی فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائی بھی کئی فرقوں میں تقسیم ہوئے، مسلمان بھی کئی فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا، نجات پائے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرقہ ناجیہ۔ یہ لفظ وہاں سے آیا ہے۔ تو پھر آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرقہ ناجیہ کون سا ہے؟ کامیاب گروہ کون سا ہے؟ جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے والے لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا تھا ما انا علیہ واصحابی، وہ جو میرے طریقے پہ ہوں گے، میرے راستے پہ ہوں گے اور میرے صحابہ کرام کے راستے پہ ہوں گے۔ تو ہمیں ایک ایک معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے دین کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے کئی کلمہ پڑھنے والے لوگ کئی ایسے کام کرتے ہیں جن کے بارے میں خود وہ مانتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کام کریں گے، زور و شور سے کریں گے، حالانکہ وہ کام بدعت ہوگا، لیکن یہ کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر کا کام ہے، اچھا کام ہے، جبکہ ہر اچھا کام اللہ کے نبی نے بتا دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ خیر پہ مشتمل کوئی کام نہیں ہے جو آپ نے نہ بتایا ہو،
صحابہ کرام نے اسے اختیار نہ کیا ہو۔ تو بہرحال یہاں پہ کہہ رہے ہیں الفرقۃ الناجیہ، کامیاب گروہ۔ اچھا، اس کامیاب گروہ کا نام کیا لیا انہوں نے؟ اہل السنت والجماعہ۔ کیا کہا ہے؟ اہل السنت والجماعہ۔ یہ اہل السنت والجماعہ، اس سے مراد کون سی اہل السنت ہیں؟ وہ جو انڈیا اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں یا وہ جو سعودیہ میں پائے جاتے ہیں؟ شاید آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ سعودیہ کے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل السنت کہتے ہیں، اور پاکستان انڈیا کے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل السنت کہتے ہیں، جبکہ دونوں کے عقائد میں آسمان و زمین سے بھی زیادہ بڑا فرق ہے۔ وہ قبر والوں سے دعا کرنے کو شرک کہتے ہیں، اور پاکستان انڈیا میں قبر والوں سے دعا کرنے کو بزرگوں کا احترام اور بزرگوں سے محبت اور اسے وسیلہ اور شفاعت کہتے ہیں۔ اب پھر کون ہوئے اہل السنت؟ تو اہل السنت وہ ہوں گے جو واقعی سنت کے اوپر ہیں۔ اہل السنت، سنت جو قرآن و حدیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہی اہل السنت ہیں۔ آپ نے اہل السنت کے نام پہ کہیں قبضہ کر لیا اور کرتے آپ شرک ہیں، کرتے آپ بدعات ہیں، تو اس سے آپ اہل السنت نہیں ہو جائیں گے۔ اسی لیے مجھے تعجب ہوتا ہے ہمارے ان بھائیوں پہ جو اہل توحید میں سے ہیں، جو شرک و بدعات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ بسا اوقات سوال کریں گے اور کہیں گے کہ سنی لوگ تو ایسا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شریف آدمی، آپ کے منہ سے یہ لفظ جچتا نہیں ہے۔ آپ ان کو سنی کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ شرک و بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ کیسے سنی ہو سکتے ہیں؟ وہ بدعتی ہوں گے۔ آپ ان کا وہ نام لیں جو انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، جدید نام، وہ ان کا نام لیں۔ آپ یہ والا نام آپ ان کو نہ دیں، یہ ان کا نام بنتا نہیں ہے۔ تو اہل السنت وہی ہوں گے جو صحابہ کرام کے عقیدے کے اوپر ہوں گے۔ تو کیا صحابہ کرام نے مدینہ منورہ میں یا مکہ میں کوئی مزار دربار بنایا ہوا تھا جس کی قبر کا وہ طواف کرتے ہوں؟ کیا کوئی ایسی جگہ موجود تھی جہاں پہ آ کے مشکلات کے وقت صاحب قبر سے دعائیں کرتے ہوں؟ کیا کوئی ایسی قبر موجود تھی جس کے پاس آ کے وہ بکرے ذبح کرتے ہوں؟ وہ تو ان چیزوں کے مخالف تھے، ان چیزوں سے منع کرنے والے تھے۔ تو اس لیے حقیقی اہل السنت مراد ہیں یہاں پہ اہل السنت والجماعہ، یعنی کہ وہ جو سنت کے اوپر چلنے والے، سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے والے، والجماعہ، اور جو کون ہیں؟ جماعت کے ساتھ ہیں۔ کن کے ساتھ ہیں؟ جماعت کے ساتھ ہیں۔ جماعت سے مراد کون؟ جو اس عقیدے پہ ہیں جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جس کے اوپر اتفاق ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو خوارج نہیں ہیں، جماعت کے ساتھ ہیں، وقت کے مسلمان حکمران کے ساتھ ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کے خلاف خروج کرنے والے نہیں ہیں، بغاوت کرنے والے نہیں۔ تو یہاں پہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اہل السنت والجماعہ، یہ جو فرقہ ناجیہ ہے، ان کا ایمان ہے بالقدر، تقدیر کے اوپر بھی، خیرہ و شرہ، تقدیر کے اوپر ایمان ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ دنیا میں جو خیر کے کام ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، بلکہ اللہ نے پہلے سے لکھوا رکھے ہیں، اور جو دنیا میں شر ہو رہا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، یہ بھی اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اور اللہ نے پہلے سے لکھوا رکھی ہے۔ تو یہاں سے ہمارا جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ پھر کون سا ہے؟ تقدیر کا موضوع۔ اور تقدیر کے اوپر ایمان لائے بغیر بندہ مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ تقدیر قرآن میں بھی آیا، احادیث میں بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تقدیر کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ لیکن اندازے کے لفظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا اندازہ ہمارے اندازے کی طرح ہے۔ اللہ کا اندازہ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ کتنے فیصد ٹھیک رہتا ہے؟ 100%۔ اس میں کسی کمی کوتاہی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کے تبدیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس میں نظر ثانی کا امکان نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا جو اندازہ ہے
وہ کبھی غلط نکلتا ہے، کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی 50% صحیح ہوتا ہے، کبھی 80%، کبھی 90%، کبھی 100%۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں، وہ اللہ نے لکھوا دیا۔ تو ہمارا اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے سے تھا، اور اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے وہ پہلے سے لکھوا دیا تھا۔ اگر کوئی اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا تقدیر کے اوپر تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو وہ حدیث معلوم ہوگی جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث جبریل علیہ السلام، جس کے راوی ہیں جناب عمر فاروق، جو مسلم شریف میں آئی ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، جناب عمر فاروق کہتے ہیں جو آدمی آیا اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال انتہائی سیاہ اور کالے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سفر کے نشانات اس کے اوپر نہیں تھے۔ مسافر ہوتا تو کپڑے میلے ہوتے، مٹی کے نشانات ہوتے، گرد و غبار کے کوئی اثرات ہوتے، اور اگر مسافر ہوتا تو سر کے اوپر بھی گرد و غبار ہوتا، لیکن یہاں پہ بال انتہائی کیا ہے؟ سیاہ، اور کپڑے انتہائی سفید۔ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور سوالات کرنے لگے۔ پہلا سوال یہ کہ ایمان کسے کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تیسرا یہ کہ احسان کسے کہتے ہیں، چوتھے نمبر پہ یہ کہ قیامت کب آئے گی۔ تو جب یہ سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ آپ یقین رکھیں، آپ ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں پہ، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام پہ، آخرت پہ اور تقدیر پہ۔ تو تقدیر پہ ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے، لیکن ہم کچھ آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ تقدیر کا جو موضوع ہے بہت حساس ہے۔ تقدیر کے موضوع میں کئی لوگ گمراہ ہوئے۔ تو تقدیر کے موضوع پہ باقاعدہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو پڑھنے سے پہلے چند ضروری امور مد نظر رکھے جائیں۔ نمبر ایک، یہ بات اپنے ذہنوں میں لکھ لی جائے، میں بھی لکھ لوں، آپ بھی لکھ لیں، کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، نہ کرے گا۔ وما اللہ بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کتنی بار آیا ہے؟ کئی بار۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اس کا صراحت کے ساتھ تذکرہ آیا ہو تو اس کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ آپ لوگوں کو وہ حدیث معلوم ہوگی جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں سے چند ایک میں مال تقسیم فرما رہے تھے، اور یہ وہ مال تھا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ آپ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ آپ اس معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول عدل و انصاف نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ فَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ عدل کا۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول بھی عدل کرنے والے ہیں۔ تو تقدیر کے موضوع پہ پہلے نمبر پہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے میں نے اور آپ نے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی
اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ کی کسی بھی مخلوق کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا، پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سوچ غلط ہے، یہ اللہ کے اوپر اعتراض ہے. اگر ہمارے معاشرے میں کتے موجود ہیں، اللہ ان کا خالق ہے، تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. مکھیاں موجود ہیں، ان کے پیدا کرنے کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. مچھر موجود ہیں، ان کے پیدا کرنے کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. ایسے ہی اللہ نے جو شریعت دی ہے، جو احکام دیے ہیں، اللہ کی ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. نماز پڑھنے کا کہا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. روزے رکھنے کا کہا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. زکات کا کہا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. حج کرنے کا کہا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اذکار کا کہا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. جس چیز سے منع کیا، اس کے منع کرنے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. شراب پینے سے منع کیا، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں. بدکاری سے منع کیا، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں. سود لینے سے منع کیا، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ایک ایک کام کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں. وہ حکمتیں ہمیں معلوم ہوں یا معلوم نہ ہوں، ہمارے ذہنوں میں آئیں یا نہ آئیں، یہ تصور غلط ہوگا کہ اللہ کا کوئی کام ایسا بھی ہے جو بے حکمت ہے، جس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے. اللہ نے آسمان پیدا کیے ہیں، اللہ نے زمینیں پیدا کی ہیں، اللہ نے مجھ اور آپ کو پیدا کیا ہے. ہر چیز کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. حتیٰ کہ اللہ نے جو شر پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے. اچھا، وہ شر ہے میرے لحاظ سے، آپ کے لحاظ سے، وہ اللہ کے لحاظ سے شر نہیں ہے. یعنی کہ بیماریاں، زلزلے، سیلاب، طوفان کا آنا، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شر ہیں. لیکن یہ شر ہے میرے لحاظ سے، آپ کے لحاظ سے. کیا اللہ کے لحاظ سے بھی شر ہے؟ نہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لحاظ سے شر ہوتی ہے، دوسرے آدمی کے لحاظ سے شر نہیں ہوتی. آپ بیمار ہوئے، اب آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. آپ بیمار ہوئے، آپ کو دائیں بائیں علاج کے لیے جانا پڑ رہا ہے. اچھا، یہ آپ کے لحاظ سے تو شر ہوا. کیا ڈاکٹر صاحب کے لحاظ سے بھی یہ شر ہے؟ ان کے لحاظ سے تو خیر ہے، آپ بیمار ہوئے ہیں تو ان کا ہاسپٹل چل رہا ہے، وہ تو آپ کے منتظر ہیں. آپ بیمار ہوئے ہیں تو آپ حرکت کر رہے ہیں، آپ نے ٹیکسی لی ہے، ٹیکسی والے کے لیے آپ کی بیماری کیا ثابت ہوئی؟ نعمت ثابت ہوئی. میڈیکل سٹور کے مالک کے لیے آپ کی بیماری کیا ثابت ہوئی؟ خیر ثابت ہوئی. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جن چیزوں کو ہم شر کہتے ہیں، وہ شر ہیں میرے اور آپ کے لحاظ سے. ہر ایک کے لحاظ سے شر نہیں، اور اللہ کے لحاظ سے تو بالکل شر نہیں. دوسرے نمبر پہ شر کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو میرے اور آپ کے لحاظ سے شر ہے، تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں. یاد رکھیے گا، اس چیز کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آج کئی لوگ ملد ہو رہے ہیں، اللہ کے وجود کے منکر بن رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں. کیونکہ آج کے بچوں کو سکھا دیا گیا ہے کہ آپ نے ہر چیز پہ اعتراض کرنا ہے، ہر چیز کی حکمت پوچھنی ہے، اور کہنا ہے کہ بس مجھے مطمئن کیا جائے گا تو میں مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا. اس چیز نے بہت سے نوجوانوں کو ہدایت سے محروم کر دیا اور دین اسلام کی نعمت سے محروم ہو گئے. تو اس لیے بات دھیان سے سمجھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، چاہے انسان اس حکمت کو جان سکے یا نہ جان سکے. آج ابلیس کئی نوجوانوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے، اللہ نے میری تقدیر میں یہ چیز کیوں لکھی؟ اللہ نے مجھے 3 معذور بچے کیوں دیے؟ میرے پڑوسیوں کو کیوں نہیں دیے؟ اللہ تعالی نے مجھے اس ازمائش میں کیوں مبتلا کیا؟ اللہ نے فلاں کو ہدایت دی ہے تو فلاں کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ اس انداز سے فضول سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کی حکمت بتائی جائے، مجھے مطمئن کیا جائے. کیا کہتا ہے؟ مجھے مطمئن کیا جائے. عجیب بات ہے. ہم اپنے جیسے انسانوں کے ہر فیصلے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ نہیں جان سکتے.
تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کی شادی فلاں جگہ پہ کی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے آپ کو ہو سکتا ہے معلوم ہو، مجھے معلوم نہ ہو۔ آپ نے گھر اس محلے میں کیوں بنایا، اس محلے میں کیوں نہیں بنایا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی آپ کو پتا، مجھے نہیں پتا۔ ہمارے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیوں کیا، ہمیں نہیں پتا۔ کئی چیزوں کے پیچھے حکمت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے انسانی فیصلوں کے پیچھے، اور کئی دفعہ معلوم نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اپنے جیسے انسانوں کے فیصلوں کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ نہیں جان سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ ہم جان سکیں؟ لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مجھے معلوم ہو یا نہ ہو۔ آئیے ذرا ایک مثال کے اوپر غور کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا، خضر علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہوا آپ لوگوں نے، قرآن میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اور عام رسول نہیں، وہ رسول جن کو یہ شرف حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے ان سے باقاعدہ کلام کیا، اپنی آواز میں کیا۔ اللہ کا کلام تو میں نے اور آپ نے بھی سنا ہوا ہے، سنا ہوا کہ نہیں سنا ہوا؟ روزانہ سنتے ہیں جب تلاوت ہوتی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ابھی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں وہ بھی آپ سن رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے، اللہ کی آواز میں سنا ہے، یہ اعزاز ہے ان کا۔ یہ عظیم نبی خضر علیہ السلام نے ان کے سامنے 3 کام کیے، ان 3 کاموں کی حکمت نہ جان سکے۔ جان سکے کہ نہ جان سکے؟ نہیں جان سکے۔ یہ گئے تھے کس لیے؟ اچھا یہاں یہ بھی طے ہو جائے کہ خضر جو ہیں، جن کو ہم احادیث میں عام طور پہ علماء کرام ان کے نام کو پڑھتے ہیں خضر، خضر پڑھنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ نبی تھے کہ نبی نہیں تھے بلکہ سادہ ولی تھے؟ سادہ ولی تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے وہ ولی تھے جو نبی تھے، اور ہر نبی جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی ہیں۔ صحیح بات کیا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابھی اس موضوع پہ بھی آگے چل کے گفتگو ہو جائے گی۔ فی الحال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب خضر نے علیہ السلام کیا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے؟ پہلے نمبر پہ کیا کیا جی؟ پہلے نمبر پہ کشتی کا معاملہ ہے۔ یہ دونوں سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، ایک کشتی والے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کشتی میں سوار کر لیا جائے۔ انہوں نے ان کو فری میں سوار کر لیا، مفت میں، کہ آپ سے کرایہ نہیں لیں گے، آئیں بیٹھ جائیں گے۔ آپ جو آپ کے ساتھ نیکی کری، آپ کو بھی اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ لیکن خضر نے کیا کیا؟ ان کی کشتی کی ایک تختی کو اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو برداشت نہ کر سکے، کہا انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، مفت میں ہمیں کشتی پہ بٹھایا، آپ نے نیکی کا بدلہ یہ دیا ہے کہ ان کی کشتی کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ نے اس کی ایک تختی جو ہے وہ وہاں سے اپنی جگہ سے ہٹا دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے اس عمل کی حکمت کو نہیں جان سکے، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام کی حکمت معلوم ہونی چاہیے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے، ورنہ ہم نعوذ باللہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے کام درست نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے نمبر پہ کیا کیا تھا خضر علیہ السلام نے کہ ایک بچہ تھا، اسے پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے خاموش رہتے؟ حالانکہ وعدہ کر چکے تھے کہ میں اب آپ پہ اعتراض نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ اور خضر علیہ السلام پہلے کہہ چکے تھے کہ آپ میرے ساتھ چلنے کی استطاعت نہیں رکھ سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے امور پہ۔ تو یہاں پہ بھی اعتراض کر دیا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، بے گناہ بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ یہ دونوں کسی گاؤں میں گئے، کسی علاقے میں گئے، تو ان لوگوں سے کہا کہ ہم تمہاری مہمان ہیں،
لیکن ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اسی علاقے میں ایک دیوار گرنے والی تھی، جناب خضر نے دیوار ٹھیک کر دی مفت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آپ بھی عجیب ہے، ہم بھوکے تھے، ہمیں بھوک لگی تھی، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تو آپ دیوار ٹھیک کرنے کے اوپر اجرت لے لیتے، آپ ان سے طے کر لیتے کہ میں تمہاری دیوار ٹھیک کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں نے ہمیں اتنا معاوضہ دینا ہے، اجرت دینی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی وبینک، اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو ان امور کی حقیقت بتاؤں گا جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ ان میں حقیقت کیا تھی ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ کشتی چند مسکینوں کی تھی اور یہ سمندر میں کام کر کے مزدوری کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ رزق حاصل کر لیتے ہیں۔ میں نے یہ چاہا کہ ان کی کشتی کو عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے کے بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ، وہ کشتی چھین لیتا ہے جو اس کو پسند آ جائے۔ جو اگر یہ کشتی بے عیب رہتی تو اس نے اس کو چھین لینا تھا اور یہ بیچارے اس کشتی سے محروم ہو جاتے، تو میں نے ان کا فائدہ کیا ہے، میں نے ان کا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کیا سمجھ رہے تھے فائدہ کیا ہے؟ وہ تو سمجھ رہے تھے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ تو انسان بسا اوقات اللہ کے کسی معاملے میں سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ظلم کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ظلم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ خضر علیہ السلام نے نیکی کی کہ ظلم کیا؟ نیکی کی۔ اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب ہوتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے۔ پھر جب خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا تو اس کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا، تو اس کے بارے میں کیا کہا خضر علیہ السلام نے؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ جہاں تک تعلق ہے لڑکے کا، تو اس کے جو والدین تھے وہ مومن تھے، تو ڈر یہ تھا کہ اس بچے نے اپنے والدین کو کفر پہ لگا دینا تھا، اس بچے نے اپنے والدین کو کفر پہ لگا دینا تھا، تو اس لیے والدین کو کفر سے بچانے کے لیے، ان کے دین کو بچانے کے لیے، ان کی آخرت کو بچانے کے لیے میں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اولاد کی نعمت کا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں مزید اولاد دے گا۔ اچھا اب بتائیے، جب خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بچے کے ساتھ کیا کی ہے؟ زیادتی کی ہے، اور بچے کے والدین نے کیا سمجھا ہوگا؟ زیادتی کی ہے۔ معاشرے کے دیگر افراد نے کیا سمجھا ہوگا؟ زیادتی کی ہے۔ لیکن کیا خضر علیہ السلام نے واقعی زیادتی کی تھی؟ نہیں، زیادتی نہیں کی، کیونکہ خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا، باقی لوگوں کے پاس حقیقت کا علم نہیں تھا۔ پھر کہہ رہا ہوں، انسان اسی طرح بسا اوقات اللہ کے کئی فیصلوں کو ظلم پہ مبنی قرار دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، بلکہ اکثر اوقات اللہ عدل نہیں کرتے بلکہ رحمت کرتے ہیں۔ عدل کریں تو ہم ویسے ہی ہمارا کام خراب ہو جائے، ہمیں اللہ کا عدل نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، ہمیں عدل۔ جو بھی لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ کے عدل و انصاف کی وجہ سے جائیں گے، اور جو جنت میں جائیں گے وہ اللہ کی رحمت کے نتیجے میں جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جناب خضر کہتے ہیں، جہاں تک تعلق ہے کس کا؟ دیوار کا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ شہر میں دو یتیم بچے رہتے ہیں، ان کی دیوار تھی۔
وکانا تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور وہ خزانہ بھی ان بچوں کا ہے۔ وکان ابوہما صالحا، اور ان دو بچوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ فاراد ربک ان یبلغا، تیرے رب کا یہ ارادہ ہے کہ یہ دونوں بچے بالغ ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور ان کا باپ جو ان کے لیے خزانہ چھپا کے گیا ہے وہ ان تک پہنچ جائے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو کیا ہونا تھا؟ لوگوں کو خزانہ نظر آ جاتا، لوگ خزانہ لوٹ کے لے جاتے اور یہ یتیم بچے دیکھتے رہ جاتے۔ اس ایسے ہی بھی پتا چلا، علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ والدین کی نیکیاں مرنے کے بعد بھی اولاد کے کام آتی ہیں۔ مکان ابوہما، اللہ تعالیٰ نے بچوں کے خزانے کی حفاظت کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ نہیں کہا کہ بچے نیک ہیں، کیونکہ باپ نیک تھا۔ تو اگر آپ نیک ہیں، آپ کی نیکی امید ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی اولاد کے کام آئے گی۔ آپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا۔ آپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو کئی خطرات سے، کئی مصائب سے، مشکلات سے محفوظ رکھے گا۔ رحمتا من ربک، جناب خضر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ وما فعلتہ عن امری، ان الفاظ پر توجہ کیجیے گا، کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا۔ ذالک تعبیل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت امور کی جن پہ اے موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکے، علیہما الصلاۃ والسلام۔ اچھا، ان تینوں امور کی حکمت کو موسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں جان سکے۔ جناب خضر نے ان کو ان تین امور کے پیچھے جو حکمتیں تھیں ان سے آگاہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، اللہ کے پیارے اور محبوب ہونے کے باوجود ان امور کی حکمت کو نہیں جان سکے، جناب خضر ان جیسے انسان ہیں، ان جیسی مخلوق ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں ان کو جان سکے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ کے ہر کام کے پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک مناظرہ ہوا ایک ملحد کے مابین اور ایک اور شخص کے مابین۔ اس میں ملحد کا یہی اعتراض تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہوتا تو پھر دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا میں بچے بے گناہ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہ جو ظلم دنیا میں موجود ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی رب نہیں ہے۔ رب ہوتا تو دنیا میں ظلم موجود نہ ہوتا۔ ہاں جی، پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کافی دیر سے۔ دوسرا نقطہ کیا کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی، اگر دنیا میں شر موجود ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حکمت یہی ہے کہ اگر شر نہ ہو تو انسان کو خیر کی قدر و قیمت معلوم نہ ہو سکے۔ ہمیں صحت کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے اچھا 50 سال تک اللہ نے مجھے کتنی اچھی صحت دی تھی۔ جب 50 سال کی عمر کے بعد کوئی بیماری لگتی ہے، اللہ ہمیں امراض سے محفوظ رکھے، پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمت میں رکھا ہوا تھا۔ اور اس سے پہلے ہم روتے ہی رہتے ہیں کہ ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ جب اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دے رکھی تھی۔ جس کا ہاتھ کٹ جائے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، جس کی نگاہ چھن جائے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نگاہ کتنی بڑی نعمت ہے، جس سے اللہ کفت سماعت چھین لے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کفت سماعت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو شر کے ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ احساس ہوتا ہے خیر کی قدر و قیمت کا، یہ ایک حکمت بتا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو شر آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان پہ صبر کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اجر و ثواب کتنا ملے گا۔ ایک عالم دین نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے ہاتھوں پہ ہلکی سی سوئی
چبوں گا، یعنی کہ ہلکی سی سوئی آپ کو لگاؤں گا، تو اس کے بدلے میں آپ کو مثال کے طور پہ میں 1 کروڑ روپیہ دوں گا، برداشت کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ کر لیں گے نا. 1 سیکنڈ کی بات ہے، بس 1 سیکنڈ ہلکی سی کیا کرنا ہے، سوئی جو ہے وہ ہمیں لگائے گا، ہلکی سی، جیسے انجیکشن کے موقع پہ لگتی ہے. تو انجیکشن جیسا جتنا درد برداشت کریں اور بدلے میں ہمیں 1 کروڑ روپیہ مل جائے، 1 سیکنڈ میں ہی یہ کام ہو جائے، 1 منٹ میں کام ہو جائے، تو سودا منظور ہے کہ منظور نہیں ہے جی؟ ہم میں سے ہر کوئی، جتنے لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہر کوئی تیار ہوگا یہ سودا کرنے کے لیے. سودا مہنگا نہیں ہے. تو اگر دنیاوی مصائب پہ صبر کرنے کی وجہ سے جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ بولیے. 1 کروڑ روپے کی کیا حیثیت ہے جنت کے سامنے؟ ہم 1 کروڑ روپے کی خاطر یہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو جنت کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کیوں نہ کریں؟ جبکہ جنت وہ قیمتی نعمت ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنت میں 1 کروڑ کے برابر جگہ مل جائے تو یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. یعنی کہ ایک طرف جنت میں جگہ ہو 1 کروڑ کے برابر، اور ایک طرف یہ ساری دنیا ہو، دنیا کی ساری نعمتیں. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جنت کے 1 کروڑ کے برابر جگہ سے. تو اگر دنیا میں مصائب پہ صبر کرنے کی وجہ سے کیا مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں جی اللہ موجود ہے تو اہل غزہ پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اہل فلسطین پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہی ہے کہ وہ صبر کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اور جنت کے وارث بن رہے ہیں انشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا. کم از کم ان کے لیے دعا کی، دعا بھی نہیں کرتے. کم از کم ان کے بارے میں جب افسوسناک خبر سنتے ہیں دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، یا اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ دل میں بھی تکلیف محسوس نہیں کرتے. تو ان کے اوپر جو یہ آزمائش کی گھڑی آئی ہے، اس میں کئی لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے، میرا، آپ کا، مسلمانوں کا اور کفار کا، ظلم کرنے والوں کا امتحان ہو رہا ہے. جہاں تک ان کا تعلق ہے تو ان میں سے ہر ایک کو ادھر بم لگا، ادھر فوت ہوا، ادھر جنت پہ پہنچ گیا انشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ابھی یہ 1-2 حکمتیں میں نے ذکر کی ہیں، ورنہ ہمیں نہیں معلوم اللہ کی کتنی حکمتیں ہیں اس کے پیچھے. اس لیے یہ کہنا کہ شر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اچھا، آپ کو شر کی طرف آپ کی نگاہ چلی گئی، خیر کی طرف کیوں نہیں گئی؟ کیوں دنیا میں عام طور پہ خیر ہے کہ شر ہے؟ جی خیر ہے. مثال کے طور پہ میرے اور آپ کے اوپر جو چند ازمائشیں آئی ہیں، جو چند ایک ہمیں پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، وہ تو ہمیں یاد ہیں. اور جو نعمتیں ہیں، کتنی عمر ہو چکی ہے میری اور آپ کی؟ کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 25 سال ہے. 25 سال ہر رات سکون کی نیند ہم سوئے ہیں. کتنی بڑی نعمت تھی یہ، کیونکہ ہمیں احساس نہیں نا. 3 ٹائم کھانا کھاتے رہے ہیں، کھانا ملنا بھی نعمت، اس کا ہضم ہونا بھی نعمت، اور اس کا اخراج بھی نعمت، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ان نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، بیگم، والدین، بہن بھائی، یہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. تو اگر آپ کی نگاہ شر پہ پڑ گئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ خالق نہیں ہے، رب نہیں ہے، تو جو خیر اتنی موجود ہے اس کو دیکھ کے کیا کہیں گے، رب ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ خیر کا خالق بھی اللہ، شر کا خالق بھی اللہ. اور اللہ نے خیر کو پیدا کیا، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت، اور شر کو پیدا کیا، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت. اور ویسے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ شر ہے میرے لحاظ سے، آپ کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے تو شر نہیں. ایک چیز ایک انسان کے لحاظ سے شر ہوتی ہے، دوسرے کے لحاظ سے شر نہیں ہوتی. تو تقدیر کا مسئلہ پڑھنے سے پہلے چند نکات ہم سمجھ رہے ہیں. نمبر 1، ہم نے یہ سبق یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے، اللہ بالکل ظلم کرنے والے نہیں ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے، ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو.
تیسرے نمبر پہ تقدیر کا مسئلہ پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انسان کی عقل اور انسان کا علم محدود ہے. اپنے محدود علم کی وجہ سے اللہ کے فیصلوں پہ اعتراضات نہ کریں. آپ کو اپنی حیثیت کا علم ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنا کوئی علم ہے آپ کے پاس. تو آپ اللہ تعالی کے معاملے میں اس انداز سے اعتراضات کریں گے غلط ہے. آپ کو اللہ کے ہر معاملے پہ ایمان لانا چاہیے. جیسے گھر میں 10 سال کا بچہ 11 سال کا بچہ وہ اپنے ابو کے ہر فیصلے کو کیا سمجھتا ہے؟ درست سمجھتا ہے نا کہ میرے ابا جی جو کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں. ابا جی کا ہر فیصلہ کیا ہے؟ درست ہے. یقین رکھتا ہے, اعتماد کرتا ہے. لیکن ابا جی انسان ہیں, حقیقت میں ان کے کچھ فیصلے غلط ہوتے ہیں. حقیقت میں ان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی بچہ یقین رکھتا ہے, اس نے ظن رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فیصلہ غلط ہو سکتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کیوں کی جائے؟ تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری عقل محدود ہے, میرا علم محدود ہے, میں اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے کو سمجھ نہیں سکتا. چوتھے نمبر پہ مسئلہ تقدیر پہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انسان اللہ کے بارے میں گفتگو کرے با ادب ہو کر. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں بندہ ہوں کمزور سا, اور وہ رب ہے, وہ سب کا خالق ہے, سب کا مالک ہے, سب کے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخانہ لہجے میں گفتگو کرنا کہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنا ہے, اس سے انسان اپنا نقصان کرتا ہے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ تعالیٰ سے اللہ کے کسی بھی فیصلے کے بارے میں, کسی بھی فعل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا. کسی میں ایسی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. البتہ اللہ ہر ایک سے سوال کرے گا. انبیاء کرام علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے تھے, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھنے والے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ با ادب تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادب نہیں تھے. دیکھیے آپ ایک مثال آپ دیکھ لیں. نوح علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں کتنی تکلیفیں برداشت کی؟ بولیے, بہت زیادہ. اور تبلیغ کتنے سال کی؟ 950 سال, 950 سال. تھوڑی ہے, 9 صدیاں اور 50 سال. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی راہ میں لوگوں کو صبح و شام توحید کی دعوت دی, صبح و شام شرک سے منع کیا. نہ دن میں باز آئے توحید کی دعوت دینے سے, نہ رات کو باز آئے. ہر جگہ پہنچے, ہر ایک کو سمجھانے کی کوشش کی, بہت بڑی قربانی دی ہے. لیکن جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے کہ بیٹا شرک سے توبہ کر لے اور توحید والوں کے صف میں شامل ہو جا, ورنہ اس طوفان سے بچ نہیں سکے گا. اس نے کیا کہا تھا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. یہ پہاڑ ہے, اس کے اوپر میں چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا. انہوں نے کہا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج جو بچے گا یہ وہی ہوگا جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی. جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو بچ نہیں سکے گا, چاہے پہاڑ پہ چڑھ جائے چاہے کسی اور جگہ چڑھ جائے. بیٹا باز نہیں آیا, اب بھی اس نے توبہ نہیں کی. نوح علیہ السلام باپ تھے, دعا کر بیٹھے, کہا یا اللہ میرا بیٹا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ انہ لیس من اہلک. یہ چونکہ دین کے اوپر نہیں ہے, ایمان کے اوپر نہیں ہے, اسلام کے اوپر نہیں ہے, تو اس لیے آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں. اور ساتھ ہی اللہ نے کیا کہا تھا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم.
اے نوح مجھ سے کوئی ایسی دعا نہیں کرنی، کوئی ایسی چیز نہیں مانگنی جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو. یہ اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی سے، رسول سے، اس نبی سے جس نے 950 سال تبلیغ کی ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے کیا کہا، ذرا یہ دھیان سے سنیے، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین. اے نوح میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ کہیں آپ جہلوں میں سے نہ ہو جائیں. تو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ با ادب رہے، کیونکہ اللہ کے مقام کو جانتے تھے، اپنی حیثیت کو جانتے تھے، حالانکہ ہمارے لحاظ سے بہت عظیم انسان، لیکن اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے رب رب ہے، یہ بندہ بندہ ہے. تو کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ کیا انہوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں نے تیری خاطر لوگوں کے مذاق برداشت کیے، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کی، صبح و شام میں نے تبلیغ کی، یا اللہ تو میری ایک دعا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اللہ سے کیا کہا، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ میں آئندہ کوئی ایسا سوال نہ کروں جس کی حقیقت کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا، تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا، میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی کہ ایک تو اللہ نے دعا قبول نہیں کی، اور ایک نوح علیہ السلام اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ میں یہ دعا کر بیٹھا ہوں. اعتراض نہیں کر رہے کہ یار میری دعا قبول کیوں نہیں کی، بلکہ معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اوپر رحم کر، میری مہربانی فرما، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا اگر یا اللہ تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا. یا اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں ایسی شفاعت کر بیٹھا، میں ایسی دعا کر بیٹھا. اس لیے تقدیر کے موضوع کو چونکہ انسان کی عقل محدود ہے، وہ صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتا، تو اللہ کے اوپر اعتراضات شروع کر دیتا ہے. اس لیے میں خبردار کر رہا تھا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ باادب رہنا ہے، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پر ظلم کرنے والے نہیں ہے، نہ اللہ کو ظلم کرنے کا کوئی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے سبھی عقائد سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، خصوصاً مسئلہ تقدیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.